زہد کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ زہد کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب۔ معارف الحدیث، تالیف مولانا محمد منظور احمد نعمانی، جلد دوم، صفحہ نمبر 100۔ زہد کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے بارے میں زہد اور اس کی طرف سے بے رغبتی جو خاص ایمانی صفت ہے وہ حلال کو اپنے پر حرام کرنے اور اپنے مال کو برباد کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ زہد کا اصل معیار اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس اور تمہارے ہاتھ میں ہو اس سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ تم کو اس پر ہو جو اللہ کے پاس اور اللہ کے قبضے میں ہے، اور یہ کہ جب تم کو کوئی تکلیف اور ناخوشگواری پیش آئے تو اس کے اخروی ثواب کی چاہت اور رغبت تمہارے دل میں زیادہ ہو بنسبت اس خواہش کے کہ وہ تکلیف اور ناگواری کی بات تم کو پیش ہی نہ آتی۔ بہت سے لوگ ناواقفی سے زہد کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی دنیا کی ساری نعمتوں اور راحتوں اور لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لے، نہ کبھی لذیذ کھانا کھائے، نہ ٹھنڈا پانی پیے، نہ اچھا کپڑا پہنے، نہ کبھی اچھے نرم بستر پر سوئے، اور اگر کہیں سے کچھ آ جائے تو اس کو بھی اپنے پاس نہ رکھے، خواہ جلدی سے کہیں پھینک ہی دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس غلط خیالی کی اصلاح فرمائی ہے۔ آپ کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اپنی جن نعمتوں کا استعمال بندوں کے لیے حلال کیا ہے آدمی ان کو اپنے اوپر حرام کر لے، اور اگر روپیہ پیسہ ہاتھ میں آئے تو اسے برباد کر دے، بلکہ زہد کا اصل معیار اور تقاضا یہ ہے کہ جو اس دنیا میں اپنے پاس اور اپنے ہاتھ میں ہو اس کو فانی اور ناپید یقین کرتے ہوئے اس پر اعتماد اور بھروسہ نہ کرے، اور اس کے مقابلے میں اللہ کے غیر فانی غیبی خزانوں پر اور اس کے فضل پر زیادہ اعتماد اور بھروسہ کرے۔ اور دوسرا معیار اور دوسری علامات زہد کی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب کوئی تکلیف اور مصیبت بندہ کو پہنچ جائے تو اس کے اخروی اجر و ثواب کی چاہت اور رغبت اس کے دل میں اس مصیبت اور تکلیف کے نہ پہنچنے کی آرزو سے زیادہ ہو۔ اس کے دل میں اس مصیبت اور تکلیف کے نہ پہنچنے کی آرزو سے زیادہ ہو، یعنی بجائے اس کے کہ اس کا دل اس وقت یہ کہے کہ کاش یہ تکلیف مجھے نہ پہنچی ہوتی، اس کے دل کا احساس یہ ہو کہ آخرت میں مجھے اس تکلیف کا جو اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ وہ تکلیف نہ پہنچنے کے مقابلے میں میرے لیے ہزاروں درجہ بہتر ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ آدمی کا یہ حال جب ہی ہو سکتا ہے جب کہ اس کے عیش دنیا کے مقابلے میں عیش آخرت کی زیادہ فکر ہو، اور یہی زہد کی اصل و اساس ہے۔ اس حدیث سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ بندوں کو اس دنیا میں عافیت اور راحت کی بجائے تکلیف اور مصیبت کی تمنا اور اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کرنی چاہیے، اور دوسری حدیثوں میں اسے صریح ممانعت آئی ہے، اور صحیح روایات میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ہمیشہ تاکید فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت اور خیریت ہی کی دعا اور استدعا کیا کرو۔ صلی اللہ العافیہ، صلو اللہ العافیت، اور خود آپ کا معمول و دستور بھی یہی تھا
بس حضرت ابو ذر رضی اللہ کی مندرجہ بال احادیث کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ بندہ اس دنیا میں مصائب اور تکلیف کی دعا یا تمنا کرے، بلکہ اس کا مطلب و مدعا صرف یہی ہے کہ جب اللہ کے حکم سے کوئی مصیبت یا تکلیف بندہ کو پہنچ جائے تو پھر مومن کا مقام اور زہد کا تقاضا یہ ہے کہ اس مصیبت یا تکلیف کا جو اجر و ثواب آخرت میں ملنے والا ہے وہ اس کے نہ پہنچنے سے زیادہ محبوب مرغوب ہو۔ ان دونوں باتوں کے فرق کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔